تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ اور آپ اس سے پہلے نہیں تلاوت کرتے تھے، یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے کسی کتاب کی آپ نے تلاوت نہیں کی، کسی کتاب کو آپ نے نہیں پڑھا، ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اذن لارتاب المبطلون، ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور انکار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو اور موقع مل جاتا۔ باطل کی پیروی کرنے والے کہتے کہ بھائی یہ تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے خود اپنے طور پہ لکھ لیا، لیکن اب یہ باطل پرستوں کا ایک دروازہ بند کر دیا کہ بھائی وہ تو لکھنا پڑھ، وہ تو انہوں نے تو کبھی نہیں لکھا اس سے پہلے، نہ انہوں نے کبھی اس سے پہلے پڑھا۔ یہاں پر دیکھیں قرآن کے الفاظ میں بڑی حکمت ہے کہ نہ کبھی انہوں نے پڑھا، نہ کبھی پڑھتے تھے وہ، اور نہ وہ لکھتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ تو تلمیذ رحمان ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے شاگرد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور طالب علم کی صلاحیت اپنے استاد کی صلاحیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو جس کا سکھانے والا رحمان ہو اور سیکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ تو اس لیے اللہ نے اس بات کا تو بیان فرمایا کہ آپ نہیں لکھتے تھے اس سے پہلے، نہ اس سے پہلے آپ پڑھتے تھے۔ ہاں جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ان صلاحیتوں کو بھی ظاہر فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے لکھا بھی اور آپ علیہ السلام نے پڑھا بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے دلائل تو خیر بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اتنا وقت نہیں کہ اس پہ ہم کلام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام تو اللہ کی ایک نشانی نہیں بلکہ نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے باصلاحیت کہ آپ علیہ السلام کی صلاحیتوں کو تمام لوگوں نے تسلیم کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کفار مکہ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھوایا کرتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ علیہ السلام سے کروایا کرتے تھے۔ تو آپ تو اللہ کی بڑی نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پورا ایک معجزہ بنایا آپ علیہ السلام کو۔ تو فرمایا کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، کہ ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم لوگ ہیں وہی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسی اللہ کی بڑی نشانی تھے کہ آپ کے چہرے مبارکہ کو جن لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھتے کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آتے تھے، سوائے وہ کہ جن کو مقصد انکار کرنا تھا، سوائے یہ کہ جنہوں نے ٹھان لی تھی کہ ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے، وہ ظالم لوگ محروم رہے۔ باقی جس نے بھی آپ کے چہرے کو انصاف کی نظر سے دیکھا، آپ علیہ السلام کے کردار کو دیکھا، تو وہ آپ پہ ایمان لے آئے۔ اور آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار کیا تھا؟ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب عرض کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن تھے۔ یعنی جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر کو ایک کتابی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو تو اللہ نے فرمایا تو بہت نشانیاں ہیں، اور علم والے جانتے ہیں کہ آپ خود بہت نشانیوں کے مجموعہ ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ اہل کتاب کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں پوری ڈیٹیل موجود تھی، آپ علیہ السلام کا تعلق اس میں بتایا گیا تھا،
آپ علیہ السلام کی علامتیں بتائی گئی تھی، آپ کی عادات بتائی گئی تھی، تو وہ سب لوگ جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نشانیوں سے انہوں نے پہچان لیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، سوائے جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے انکار کیا، باقی جو انصاف والے تھے انہوں نے تو مان لیا۔